أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزاداران شہزادی کونین، قرآن کریم کے سورۃ الاحزاب کی یہ مشہور و معروف آیہ کریمہ، جس کے ضمن میں یہ فکر و بحث کا دوسرا مرحلہ ہے. جو باتیں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کا مغز اور ماحصل اگر چند جملوں میں دہرایا جائے تو سلسلہ گفتگو آسانی سے آگے بڑھ سکے. میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہاں ایک خاص طبقے کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کو ان کے اقدار اور حقیقی تعلیمات اسلامی و قرآنی سے دور کر دیا جائے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہر دور میں یہ کوشش رہتی ہے مفاد پرستوں کی کہ وہ ساری دنیا پر تسلط حاصل کر لیں، اور وہ ممکن نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک لوگوں کے اندر شعور اور بصیرت موجود رہے. لہذا سب سے پہلے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم تمہیں جس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں تمہیں اسی طرف چلنا ہوگا. آج مسلمانوں کی صورتحال پوری دنیا میں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ کس انداز سے اسلام کے خلاف سازشوں کا بازار گرم ہے، اور دانستہ و غیر دانستہ کتنے ایسے اسلام کے ماننے والے ہیں جو ان سازشوں کو طاقت پہنچاتے ہیں اپنی بے شعوری کی وجہ سے یا اپنے کسی ذاتی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کو بھی نظر انداز کر کے. یہ میں نے کیوں کہا کہ یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ تاریخ میں اگر پیچھے چلے جائیں تو آج سے تقریباً 3500 سال پہلے اس کرۂ ارض کے اوپر جو مسلمان موجود تھے ان کے سامنے بھی بالکل یہی صورتحال تھی کہ انہیں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ تم پیدا ہی ہوئے ہو غلامی کے لیے، تمہاری اپنی نہ کوئی فکر ہے نہ آزادی ہے، غلامی کی زنجیریں پہن کے تم پیدا ہوئے، یہی تمہاری تقدیر ہے. کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں حکمرانی کرنے کے لیے، کچھ پیدا ہوتے ہیں محکوم بن کر، اور ان سے ایسے کام کرائے جا رہے تھے
یہ بتانے کے لیے انہیں کہ تم سیکنڈ کلاس سٹیزن ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، کام تو کوئی بھی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، لیکن ان کو رسوا کرنے کے لیے اور ان کو احساس کمتری میں مسلسل مبتلا رکھنے کے لیے نالیاں صاف کرائی جا رہی ہیں، جانوروں کی گندگی ان کو سروں پہ ڈھونے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور اسی قسم کے کام قرآن کریم نے ان کا نقشہ کھینچا ہے سورۃ الاعراف میں۔ ان کی اس پستی کو دیکھ کر اللہ کے ایک نمائندے نے، اللہ کے نبی نے ان کے درمیان کھڑے ہو کے گفتگو کی۔ یہ مسلمان کون تھے؟ قرآن نے ان کو بنی اسرائیل کہا، اس وقت کے مسلمان۔ اور ان کے سامنے کھڑے ہو کے کون خطاب کر رہے تھے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ جناب موسیٰ نے اس وقت ان کے سامنے جو گفتگو کی، اس کو قرآن کریم نے مختصراً محفوظ کیا کہ جناب موسیٰ نے کیا کہا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 128 اور دوسرے بھی کئی موقع ہیں جہاں آپ کو یہ تفصیلات ملیں گی۔ میں صرف اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی خدمت میں 4 نقطے جو اس آیہ کریمہ میں بیان کیے گئے وہ سناتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے ان کے درمیان کھڑے ہو کے ان سے کہا کہ ذرا اپنی حالت زار پہ غور کرو اور یہ سوچو کہ اتنی پستی میں تم کیوں مبتلا ہو، ذرا اس کے اسباب پہ بھی تو غور کرو۔ تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم غلام ہیں، غلام رہیں گے، اب یہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے والی نہیں ہیں، میں تم کو پکارتا ہوں، تم لبیک بھی کہتے ہو، اور اس کے بعد بھی تمہارے اندر وہ جرت، وہ حوصلہ اور وہ جذبہ پیدا نہیں ہو پا رہا، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اسباب پہ غور کرو۔ اور ان اسباب کو بیان کرتے ہوئے 4 باتیں جناب موسیٰ نے کہیں، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، یہ تھا جناب موسیٰ کا پہلا نقطہ جو ان کے سامنے بیان کیا کہ استعینوا باللہ، سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ کرو کہ تم اپنی حالت کو خود نہیں بدل سکتے جب تک تم اللہ کے وفادار نہ ہو جاؤ۔ اگر اپنی حالت کو بدلنا ہے، قرآن کریم نے شرطیہ جملہ بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ تمہارا ناصر بنے گا، مگر پہلے تم اللہ کی نصرت کرو، تم قدم بڑھاؤ۔ تم قدم بڑھاؤ گے تو اللہ کی نصرت ایسے آئے گی کہ تمہارے قدموں میں ثبات پیدا ہو جائے گا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ پہلے غور کرو اس صورتحال پر کہ تمہارے رب سے رشتہ کیسا ہے۔ یہ رشتہ کمزور ہونے کی بنا پر یہ رسوائی اور ذلت تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ ذرا سا آنکھ بند کر کے اگر آپ سوچیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جناب موسیٰ اپنی قوم سے نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ قرآن آج کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ دیکھیے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب راہ حق پر بڑھنے والا بڑھتا بھی رہے مگر تذبذب میں مبتلا رہے، وہ چل بھی رہا ہے مگر منزل بھی اس کے سامنے ہے مگر قدم بھی لڑکھڑا رہے، تو 2 کشتیوں کا سوار کبھی بھی ساحل تک پہنچ نہیں سکتا۔ وہاں اس کو غور کرنا چاہیے کہ آخر میرے قدموں میں ثبات کیوں نہیں پیدا ہو پا رہا۔ اور جب بھی انسان غور کرے گا کہ سامنے منزل واضح ہے، وہ پھر نہیں بڑھ پا رہا، یا جن کے نقوش قدم موجود ہیں ان پر اپنے قدموں کو نہیں جما پا رہا، تو پہلا سبب یہی سامنے آئے گا جو جناب موسیٰ نے بیان کیا کہ تم پہلے اپنے رب سے اپنے رشتے کے متعلق غور و فکر کرو کہ تم اپنے رب کے وفادار کتنے ہو۔ اب دیکھتے چلے جائیں، اور ابھی میں جاؤں گا تاریخ میں پیچھے، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، مگر کل جو میں نے آپ کی خدمت میں بات کی کہ کیوں آخر جعلی نمونہ عمل حقیقی نمونہ عمل کی جگہ لے لیتے ہیں، اور کیوں انسان کی نظریں ہٹ جاتی ہیں اس طرف سے، اس کا سبب ہے اسی رشتے کا کمزور ہو جانا۔ میں ایک مثال دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ لیکن جب یہ رشتہ مضبوط رہے اور انسان کو یہ احساس رہے، یہ احساس کہاں پہنچا دیتا ہے اسے؟ ایک مثال بالکل
بچوں تک بات پہنچانے کے لیے. ایک صاحب رئیس شہر، انہوں نے شہر سے باہر ایک عالی شان مکان بنایا اور لوگوں کو مدعو کیا کہ بھئی آپ آئیں، میرے مکان کا افتتاح ہے. اب اتنی بڑی شخصیت لوگوں کو بلائے تو کون نہ جائے. تمام لوگ گئے شہر کے. شام ہو گئی، انہوں نے کہا بھئی شام میں کھانا ہو چکا. اس کے بعد کہا کہ اب آپ لوگ واپس تشریف لے جا سکتے ہیں. چلنے لگے واپس. اب راستہ جس سے ہو کے آئے تھے، دن کا اجالا تھا، تو اس وقت تو آنے میں پریشانی نہیں ہوئی، لیکن اب جب واپس جا رہے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہے، صحرا ہے، جنگل سے گزرنا ہے. اس اندھیرے میں انجان راستے پر قدم بڑھاتے ہوئے ہر ایک ڈر رہا ہے، ہر ایک کو خوف ہے کہ نہ جانے قدم کہاں پڑ جائے، کسی زہریلے جانور پہ ہمارا پیر پڑ گیا، وہ ہم کو کاٹ لے گا، درندوں نے حملہ کر دیا، ہلاک ہو کے رہ جائیں گے، نہ معلوم کوئی لٹیرا قزاق یہاں پہ چھپا ہوا ہو، وہ اس وقت حملہ کر دے. تو ہر ایک ڈرتے ڈرتے چلتا گیا، قدم بڑھاتا گیا، پہنچ گیا اپنی منزل پر. جب پہنچا انہوں نے بعد میں معلوم کیا بھئی آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے. کہاں خیریت سے تو پہنچ گئے، لیکن ہر قدم پہ ڈرتے ہوئے آئے. اندھیرا اتنا تھا، تاریکی اتنی تھی. انہوں نے کہا آپ بغیر وجہ کے ڈر رہے تھے؟ ہم آپ کو بتانا بھول گئے، ہم نے تو قدم قدم پہ اپنا محافظ کھڑا کیا ہوا تھا. ہر جگہ ایک ہماری طرف سے ایک آدمی موجود تھا جس نے آتے ہوئے بھی آپ کی حفاظت کی اور جاتے ہوئے بھی. اب ہر ایک کہہ رہا ہے کہ بغیر وجہ کے ہی ڈرتے رہے. اندھیرا تھا، اندھیرے میں ہمیں خبر نہ ہو سکی، پتہ نہ چل سکا، ہم بے وجہ ڈر رہے تھے، وہاں تو محافظ موجود تھے. یہ ہے ایک رخ. پھر ایک مرتبہ کچھ دن کے بعد انہوں نے پھر بلایا، اور اب جب جانے لگے تو کہا پریشان مت ہوئیے گا، اطمینان سے پہنچ جائیے گا، جگہ جگہ محافظ موجود ہیں. اب گئے تو بڑے اطمینان سے جا رہے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ. جب پہنچ گئے انہوں نے کہا بھئی خیریت سے پہنچ گئے؟ کہا کہ ہاں خیریت سے آ گئے. کہا کہ وہ محافظ کوئی نہیں، ہم نے تو اس لیے کہہ دیا تھا کہ آپ کو راستے میں ڈر نہ لگے. عزیزو، پہلی مثال میں محافظ موجود تھا مگر اس کے ہونے کا احساس نہیں تھا، تو انسان قدم قدم پہ ڈرتا رہا. دوسری مثال میں کوئی محافظ موجود نہیں تھا مگر یہ احساس تھا کہ کوئی ہے جو حفاظت کر رہا ہے، تو انسان باوجود خطرے کے آرام سے گزر کے اپنی منزل تک پہنچ گیا. بس یہی تاریخ میں ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. جس دن رب سے رشتہ مضبوط ہو جائے اور یہ احساس رہے کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو میری حفاظت کر رہا ہے، اور کوئی ہے جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اسی دن یہ خوف، یہ وسوسہ، یہ پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی. تو رب سے رشتہ کمزور ہو، پریشانیاں. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. اب دوسرا سوال، میں نے آہستہ آہستہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. اب دوسری بات کہ یہ رشتہ مضبوط ہو کیسے، رشتہ آخر مضبوط کیسے ہو. دیکھیے، اس کے لیے سب سے پہلے جو باتیں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی کہ نمونہ عمل کون ہے، نمونہ عمل یہ شخصیات ہیں. لیکن اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ان سے رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا. ان سے رشتہ کیسے مضبوط ہو، بات پھر وہی آئی. تو اب یہاں پہ ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا، اور بہت غور و فکر کرنا پڑے گا. جو میں نے بار بار آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ جب تک انسان کے سامنے اپنا مقصد حیات واضح نہ ہو اور اسے اپنی منزل نظر نہ آ رہی ہو، اس وقت تک وہ راہ پر قدم بڑھا ہی نہیں سکتا. اور وہ کب ممکن کہ انسان غور کرے اس بات پر کہ میں اس دنیا میں آیا تو کیوں آیا، میرا مقصد کیا ہے. اب تمام مخلوقات پہ آپ نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ مثالیں میں بار بار دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں کہ بچوں تک بات پہنچ جائے اور ذہنوں میں محفوظ رہے. آپ دیکھیں کتنے جانور ہیں جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے، کوئی ایسا نہیں ہے مخلوقات میں کہ جو اس کی برابری کر سکے. اور بلند ہونے پہ آئے تو کہاں پہنچتا ہے، پست ہونے پہ آئے تو کہاں تک گرتا ہے. یہ باتیں آ چکی، ان کو دہرانا نہیں ہے، مگر صرف اتنا کہ آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی حیوان نے اپنی فطرت سے بغاوت کی ہو.
کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اچھائیوں کو پسند کرتا ہے، برائیوں سے نفرت کرتا ہے۔ جانوروں کے اندر جو فطرت، جو جبلت، جو انسٹنکٹ جس کے اوپر ان کو پیدا کیا، وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ آپ بکری کے سامنے گوشت رکھ کے لاکھ چاہیں اسے بھوکا رکھ کے کہ یہ کھا لے، مگر وہ نہیں کھائے گی، اس لیے کہ اس کی فطرت کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ جس فطرت پر پیدا کیا اسی پہ چل رہے ہیں۔ کتنے دنیا کے ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ حیوانات کے حقوق کے تحفظ کے لیے کتنے ادارے بنے ہوئے ہیں، روز نعرے آپ سنتے ہیں، اینیمل رائٹس کا خیال ہمیں کرنا چاہیے، مگر کبھی کسی نے سنا کہ کوئی ایسا حیوانات کے تحفظ کا ادارہ ہو کہ جہاں چڑیا کے بچے کو اڑنا سکھانے کے لیے کوئی فلائنگ کلب بنایا گیا ہو، اس کو کیسے اڑنا سکھایا جائے؟ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں بتایا جاتا ہو مچھلی کا بچہ تیرنا کیسے سیکھے، اس کی کوئی ٹریننگ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ گھوڑے کو دوڑنا کوئی نہیں سکھائے گا، مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا، پرندے کو اڑنا نہیں سکھایا جاتا، لیکن یہ انسان کا بچہ ہے جو اتنا کمزور ہے کہ اسے ہر قدم پر تربیت کی ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے، نگہداشت کی ضرورت ہے۔ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے اسے کتنے سہاروں کی ضرورت ہے۔ یہ سہاروں کی ضرورت کیوں ہے؟ جیسے اللہ رب العزت نے ان حیوانات کو ان کی انسٹنکٹ کے اندر یہ چیز رکھ دی، ان کی جبلت میں، یہ فطرت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ایسے ہی ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاتی۔ اور یہ اختیار جو ہمیں دیا گیا، یہ اختیار نہ دیا گیا ہوتا، آنکھ دیکھ ہی نہ سکتی اس طرف کہ جہاں دیکھنے سے روکا گیا ہے، کان سن ہی نہ پاتے ان آوازوں کو کہ جن پہ پابندی لگائی گئی ہے، قدم بڑھ ہی نہ پاتے اس طرف بڑھنا چاہتا کہ جہاں چلنے سے روکا گیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش گاہ نہ ہوتی، دار الامتحان نہ ہوتی یہ دنیا۔ لہذا کہا کہ ان کی دنیا الگ ہے، تمہاری دنیا الگ ہے، ان کا مقصد الگ ہے، تمہارا مقصد الگ ہے۔ اور اب جب یہ مقصد تمہاری نظر میں واضح رہے تو اب ہم تمہیں بتائیں گے ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے، تمہیں کیوں یہ اختیار دیا۔ فطرت کے اندر تو رکھ دی وہ چیز، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر نیکی اور برائی کو پہچاننے کی صلاحیت اور صفت خوب موجود ہے، لیکن مجبور نہیں کیا کہ اسی راستے پر چلو، اگر نہیں چلو گے تو ابھی عذاب نازل ہو جائے گا، ابھی زلزلہ آ جائے گا، ابھی اللہ کے عذاب کا کوڑا چلے گا اور تم ختم ہو جاؤ گے۔ تم کو یہ اختیار دیا۔ یہ کیوں اختیار دیا؟ تمہیں اس دنیا کے اندر اللہ نے اپنی نعمتوں کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی اور پھر تم سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں یہ نعمتیں کیسی لگتی ہیں۔ تمہیں جوانی دی، بتاؤ جوانی کیسی لگتی ہے؟ کون ہے جو جوانی سے محبت نہ کرتا ہو؟ جب یہ جانے لگتی ہے اور خزاں آنے لگتی ہے تو انسان چاہتا ہے کسی طرح اس کو پلٹا لیا جائے، لہذا کوششیں کرتا ہے، لیکن کوشش کرنے سے کیا یہ روکا جا سکتا ہے؟ اس کو نہیں روکا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں یہاں اس دنیا میں اپنی نعمتوں کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی ہے۔ یہ سیمپل ہے تمہارے لیے کہ دیکھو یہ جوانی کیسی نعمت ہے جب یہ جانے لگتی ہے۔ اچھا، انسان کو احساس ہوتا ہے نعمت کا نعمت کے چھننے کے بعد، یہ میں عرض کر چکا ہوں، تو جب یہ جانے لگتی ہے، میر انیس نے کہا نا کہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ جب یہ ایک مرتبہ چلی گئی اور اب خزاں آ گئی، اب انسان کو احساس، اب روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ مکڑی کے جالوں کی طرح جھریوں نے بدن کے اوپر اپنا ڈیرا جما لیا، اس سے کسی طرح نجات حاصل کری جائے۔ یہ بالوں پہ سفیدی آ گئی، اس کو روک دیا جائے۔ یہ آنکھوں پہ چشمہ لگ گیا، یہ اگر نہ ہوتا تو میں کتنا حسین معلوم ہوتا۔ تو کہا تم کو ہم نے جوانی دی، ایک جھلک دکھائی کہ یہ نعمت ہے، اس نعمت کو دیکھو۔ پھر تمہارے سامنے نعمتوں کا دسترخوان پھیلا دیا کہ ان نعمتوں کو دیکھتے چلے جاؤ، اور پھر تمہارے سامنے ایک مقصد رکھا کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ان نعمتوں کو دیکھو اور ان نعمتوں
نعمتوں کو پانے کا شوق تمہارے اندر پیدا ہو۔ اور اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ یہاں اس دنیا کو ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا ہے کہ اعضاء کمزور ہو کے رہیں گے، پیر ایک دن اپنا ہی وزن اٹھانے سے انکار کر دیں گے، آنکھیں کمزور ہوں گی، تم روک نہیں سکتے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جوانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے تو ہم نے اس ملک کے بعد ایک اور ملک رکھا ہے جہاں تمہیں ایسی جوانی ملے گی کہ اس پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی، جہاں تمہیں ایسا بدن ملے گا کہ جس میں کبھی کمزوری نہیں آئے گی، جہاں تمہیں ایسی صحت ملے گی جو کبھی بیماری کا شکار نہیں ہوگی۔ ہم تمہیں وہاں تک لے جانا چاہتے ہیں، وہاں کیا ملے گا اس کی ایک ہلکی سی جھلک تمہیں دکھائی ہے۔ حقیقتاً وہ نعمتیں کیا ہوں گی تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ نعمتیں کیا ہوں گی ان کا ایک نقشہ ہم نے سورہ دہر میں پیش کر دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وہ نعمتیں کیسی ہوں گی ان کا ایک نقشہ ہم نے سورہ دہر میں پیش کر دیا کہ تمہیں ان نعمتوں تک پہنچنا ہے، مگر ان نعمتوں تک پہنچنے کے لیے تمہیں ان کے نشان قدم کی ضرورت ہوگی کہ جن کی شان میں یہ سورہ دہر نازل ہوا ہے۔ اور جب تم ان کے نشان قدم کو ڈھونڈتے ہوئے آگے چلو گے تو اب تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل منزل کیا ہے۔ تمہیں تاریخ میں کئی کردار نظر آئیں گے، ہر دور میں نظر آئیں گے، ایک جعلی کردار ہوگا، ایک واقعی کردار ہوگا۔ اس وقت تمہیں دیکھنا ہوگا، اپنے آپ کو دیکھتے چلے جانا کہ ہم اپنی موجودہ زندگی میں کہاں تک ان کے نقوش قدم پہ عمل پیرا ہیں اور کہاں ان کے قدموں سے ہٹ کر ہم غلط راہوں کے اوپر گامزن ہو گئے۔ بس جس وقت تمہیں یہ احساس پیدا ہوگا اسی وقت پلٹنے کا امکان باقی رہے گا۔ لہذا آؤ اب ہم تمہیں تاریخ میں ایسے کردار دکھاتے ہیں، یہ ہم نے محفوظ کر دیے۔ تو اب جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں استعینوا باللہ۔ دیکھو پہلی بات یہ کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے اپنا رشتہ صحیح کرو، تاکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ حکومت بہت طاقتور ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ باطل کی قوت بہت زیادہ ہے، لیکن جس وقت تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ قوت کچھ نہیں ہے تو پھر آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ راہ آسان نہیں ہے۔ لہٰذا اب اگلی بات جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں استعینوا باللہ واصبروا، اور یاد رکھو صبر کرو، صبر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ راہ آسان نہیں ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ساری باتیں جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں ان کو ذہن میں لاتے جائیے اور اہل بیت کی شخصیات کو اپنے تصور میں رکھ کر ان صفات کو اہل بیت کی شخصیت میں معراج پر دیکھتے جائیے۔ میں ابھی وضاحت کروں گا اس کی، آج نہیں تو کل کی تقریر میں، مگر اس وقت صرف سن لیں چاروں نقطے کا۔ تیسری بات جو تم کو خیال میں رکھنی ہے اور ہمیشہ ذہن میں واضح رہے وہ یہ کہ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کی حکومت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا لشکر بہت بڑا ہے، مگر یاد رکھو زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اگر تم ان دونوں باتوں پہ عمل کرو، یعنی دو مطالبے، تقاضے، اللہ سے مدد اور صبر، اور پھر بشارت یہ کہ ملک اس کا بڑا نہیں ہے، فرعون سے گھبرا گئے، ڈر گئے اس کی طاقت دیکھ کر، اس کا لشکر دیکھ کر۔ ملک اللہ کا ہے، زمین کا وارث اللہ بناتا ہے۔ اور پھر چوتھی بات کہی والعاقبۃ للمتقین، اور یاد رکھو آخرت انہی کے لیے ہے جو تقوی کی راہ پر قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ ایسا نسخہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ اس کو اگر اپنے لیے حرز جاں بنا لو، اگر اس کے مطابق زندگی گزار لو تو پھر کھوئی ہوئی عظمت حاصل ہو جائے گی، گرد کارواں نہیں رہو گے، پھر میر کارواں ہو جاؤ گے۔ مگر اب تمہیں یہاں سے آگے بڑھ کے دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ بتا کر اب بات یہاں سے آگے چلی، اور اب میں تاریخ میں جب دیکھتا ہوا آگے بڑھا تو مجھے دو کردار نظر آئے، دو کردار۔ میں ان دونوں کا ہلکا ہلکا تذکرہ کر کے آپ کی خدمت میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ایک کردار فتح مکہ کے موقع پر ایک خاتون ہے جو ایمان لائی۔ ایمان کن حالات میں لائی آپ کے پیش نظر ہے۔ یہ بس اتنا اشارہ کر دوں کہ یہ وہ ہے جس کو پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تمہیں معاف کر دیا گیا، کلمہ پڑھ لیا، مگر میرے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا حمزہ کی یاد آنے لگتی ہے، مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ کون ہے یہ؟ آنے والی خدمت پیغمبر میں ہے اور پیغمبر سے آ کے کہہ رہی اسلام مجھے اچھا لگا۔ اب دیکھیے ایک کردار
اسلام اچھا لگا، تعلیمات اسلام کی اچھی ہیں، مگر بس اسلام کی کچھ باتیں ہیں جو مجھے ناپسند ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو اسلام بہت اچھا تھا۔ آپ دیکھیں فکر کیا ہے، کلمہ پڑھا، پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے معاف کر دیا، مگر اب بھی اپنی شرائط رکھی جا رہی ہیں کہ اسلام اچھا ہے مگر یہ چیزیں نہ ہوں۔ کہ وہ کون سی چیزیں؟ کہ ایک تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اسلام میں عبادت کا طریقہ یہ ہو کہ اس رب کے سامنے کھڑے ہو کر رکوع اور سجود کیا جائے، یہ اس کے سامنے جھکنا اور اس کے سامنے سجدے میں گرنا، یہ مجھ کو پسند نہیں ہے۔ یہ نہ ہوتا اگر تو اسلام بہت اچھا مذہب تھا۔ دوسرے، یہ جو خواتین کو حجاب کا حکم دیا گیا کہ وہ حجاب میں رہیں، کہ یہ بات مجھے ناپسند ہے، اگر یہ نہ ہوتی اسلام بہت اچھا ہے۔ اور تیسرے، یہ جو کالا غلام بام کعبہ پہ پہنچ کر اذان دیتا ہے اور اس کی آواز پر سب کو دوڑنا پڑتا ہے، مجھے اس کا بام کعبہ پہ پہنچنا پسند نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے گا، تاریخ کا ایک کردار اسلام کو قبول کرتا ہے مگر اپنی شرائط، ہاں چاہیے اسلام مگر ویسا نہیں چاہیے جیسا رسول اللہ دے رہے ہیں، ہمیں ویسا اسلام چاہیے جو ہمیں پسند ہے۔ یہ ہے ایک کردار، یہ ہے ایک کردار۔ اب میں آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی کے لیے ایک سبجیکٹ دے رہا ہوں کہ آپ دیکھتے چلے جائیں اور پھر دنیا میں تلاش کرتے چلے جائیں۔ آسان راہیں نہیں ہیں، راہ اسلام پر بڑھنا یہ آسان نہیں ہے۔ اسلام، پیغمبر فرما رہے ہیں کان الاسلام غریبا، اسلام غریب تھا، اجنبی تھا جب یہ شروع ہوا، اور پھر وہ وقت آئے گا سیعود غریبا، یہ پھر غریب ہو جائے گا۔ تو یہ آج کا دور اسلام کی غربت کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جس کا مرثیہ پڑھتے ہوئے حالی نے کہا تھا کہ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پتری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ اسلام کی غربت کا دور ہے۔ پھر خوشخبری دی جا رہی ہے، وہ دور ہوگا جب اسلام غربت میں مبتلا ہوگا، پھر غربت کی طرف پلٹ جائے گا۔ کہا ایسے میں خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو خود غریب ہونا پسند کریں گے مگر اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک اسلام یہ ہے جو تاریخ میں نظر آیا۔ جناب موسیٰ پیغام دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، جناب موسیٰ کے ذریعے سے رسول اللہ پہ وحی، جناب موسیٰ کی بات کو رسول اللہ پہ وحی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا جا رہا ہے، اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہر دور میں تمہارے لیے یہ چیزیں ہیں کہ جن کو تمہیں پیش نظر رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں دو اسلام نظر آ رہے ہیں، ایک وہ جو اسلام تو لائیں گے، چلیں گے، کلمہ پڑھیں گے، مگر شرائط ہماری ہوں جو ہم کہیں اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ ایک یہ کردار ہے کہ جس نے کہا کہ نہ بس یہ جھکنا اللہ کے سامنے پسند نہیں ہے، یہ جھکنا پسند نہیں ہے، جبکہ یہ جھکنا کہاں پہنچاتا ہے؟ دیکھیے، ایک نمونہ عمل ہے رسول اللہ اور دوسرے نمونہ عمل ہے حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتہ آیا، بشارت لے کر آیا، خوشخبری لے کر آیا، لیکن براہ راست بتایا نہیں، بلکہ کہا کہ اے ابراہیم، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اللہ کے ایک بندے کو خوشخبری سناؤں۔ کہا کیا خوشخبری ہے؟ کہا اللہ نے اپنے خاص بندوں میں سے ایک کو اپنا خلیل منتخب کیا ہے، خلیل خدا۔ جناب ابراہیم نے سنا، کہا وہ بندہ کون ہے؟ مجھے اس کا نام بتا دو۔ کہا میں نام جاننا چاہتا ہوں اس کا۔ کہا کہ ابراہیم تم کو کیا لینا، نام جان کے آپ کیا کریں گے؟ کہا مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کون بندہ ہے جسے اللہ نے اپنا خلیل منتخب کیا، تو میں اس کے قدموں کی خاک کو سرمۂ چشم بنا لوں گا، میں اس کی قدموں کی خاک کو تبرکن محفوظ کر لوں گا۔ یہ ہیں جناب ابراہیم، اور یہ ہے ابراہیم کا انکسار، جناب ابراہیم کا۔ یہ نہیں پوچھ، ایک تصور ہو سکتا تھا کہ مجھ سے بہتر کون، مگر کہا کہ نہیں، کہا کہ اے ابراہیم مبارک ہو، خوشخبری آپ کے لیے کہ وہ آپ ہی ہیں جنہیں اللہ نے خلیل بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو دونوں شخصیات نمونہ عمل، اور پھر ان کے بعد جناب ابراہیم، نسل ابراہیم کا خلاصہ پیغمبر اکرم، فخر موجودات، اور پھر پیغمبر اکرم کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پہچان لو اسے جو میرا جز ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ آپ دیکھیں تو ایک یہ کردار ہے کہ جسے اپنے شرائط رکھنے ہیں، اور دوسرا وہ کردار ہے تاریخ کا کہ جو اب خواتین، اچھا یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بعض مرتبہ ہم سمجھتے ہیں شہزادی کا تذکرہ ہے
تو شہزادی نمونہ عمل ہیں مگر خواتین کے لیے، خواتین کے لیے نہیں، نہیں، وہ شہزادی جو تمام اماموں کے لیے نمونہ عمل ہوں، جو امام وقت کے لیے نمونہ عمل ہوں، کہ امام کہہ رہے ہوں کہ ہمارے لیے شہزادی کا اسوہ ہے، تو پھر آپ کے اور میرے لیے وہ نمونہ عمل کیوں نہیں ہے؟ شہزادی نمونہ عمل ہیں عالم بشریت کے لیے، ہر ایک کے لیے نمونہ عمل، بہترین اللہ کی بندی کیسے ہو اس کے لیے نمونہ عمل شہزادی کونین کی شخصیت ہے۔ صرف اتنا نہیں کہ بہترین بیٹی کون، بہترین زوجہ کون، بہترین ماں کون، بہترین خاتون کون، نہیں، ہر اعتبار سے جہاں بھی آپ کو کوئی صفت نظر آئے، اگر وہ صفت کمال پہ نظر آئے گی تو حضرت فاطمہ زہرا کی شخصیت میں نظر آئے گی۔ تو دوسرا کردار یہ ہے، ایک جو کہتا ہے کہ ہمیں نماز کا پڑھنا یہ پسند نہیں، اور دوسری طرف شہزادی جن کے لیے آقا فرماتے نظر آتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں مصلی پر رات بھر میری والدہ ایسے کھڑی رہتی تھی کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ ایک وہ جو کہہ رہی اسلام نے حجاب کا حکم دیا یہ مجھ کو پسند نہیں ہے، اور دوسری وہ تاریخ کا عظیم کردار کہ جو یہ کہتا نظر آئے۔ اچھا، میں نے کیوں یہ کمپیریزن کیا؟ آپ کہیں گے کہ کمپیریزن کرنا نہیں چاہیے، میں نے صرف اس لیے کیا کہ نور کو بتانا ہو تو تاریکی کو بتانا ضروری ہوتا ہے، جب تک تاریکی کا پتہ نہ چلے نور کی عظمت بھی معلوم نہیں ہوتی، اور اس لیے کیا کہ یہ کمپیریزن میں نے نہیں کیا بلکہ یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا، صرف میں اشارے کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے احساس ہے کہ ارباب فہم و دانش تشریف فرمائیں، تاریخ پہ آپ کی نظر ہے، باتیں آپ تک پہنچتی رہیں گی، لہٰذا بہت سی باتیں بس کہتا ہوا سرسری طور پہ گزر جاؤں گا کہ مولا نے یہ کمپیریزن کیا۔ مولا بتا رہے ہیں ایک خط کے جواب میں مولا نے خط لکھا جو نہج البلاغہ میں محفوظ ہے۔ لکھنے والے نے کیا لکھا تھا؟ لکھنے والے نے بہت کچھ باتیں لکھی تھیں، بس اس میں بات یہ تھی کہ دھمکی دی گئی تھی کہ ہم آپ پر لشکر لے کر آنے والے ہیں آپ کی طرف۔ اس کا جواب مولا نے دیا، اور اس کا جواب کا ایک جملہ تو یہ تھا کہ تو نے جو مجھے تلوار کی دھمکی دی ہے، تو یہ جملہ پڑھ کے مجھے ہنسی آ گئی، اس لیے کہ تو ابو طالب کے بیٹے کو تلوار سے ڈرا رہا ہے۔ موت تو ہمارے نزدیک ایسی ہے کہ ابو طالب کا فرزند موت سے ایسا مانوس ہے جیسا بچہ آغوش مادر سے مانوس ہوتا ہے۔ اور پھر مولا نے کہا کہ تو تلوار کی بات کرتا ہے، جا علی کی نیام میں، تو وہ تلوار، میں اپنے الفاظ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، وہ تلوار علی کے نیام میں موجود ہے جس کا ذائقہ جا کے اپنے ماموں سے پوچھ، اپنے چچا سے پوچھ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور پھر کہا کہ تو نے مجھے یہ لکھا کہ اللہ نے رسول کو منتخب کر لیا، اللہ نے رسول کو منتخب کر لیا اور ان کو انصار عطا کیے، گویا تو ہمارے احسان ہم ہی کو یاد دلا رہا ہے، ہمارے احسان ہم ہی کو یاد دلا رہا ہے۔ اور پھر بڑھ کے مولا نے کہا کہ کس مطلب چھوڑتا ہوں بیچ کی چیزوں کو، بس جو 2-3 جملے کہے ان سے آپ سمجھ لیں کہ بالکل یہی تقابل ہے جو مولا وہاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تمہارا ہمارا کیا مقابلہ، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہم میں بھیجا، نبی ہم میں، جھٹلانے والے تم میں، نبی ہم میں، جھٹلانے والے تم میں، حمالۃ الحطب تم میں، خاتون محشر بی بی ہم میں، جہنمی لڑکے تم میں، جوانان جنت کے سردار بیٹے ہم میں۔ تو مولا بتا رہے ہیں تو دونوں چیزیں موجود ہیں، تاریخ کے دونوں کردار موجود ہیں۔ اب میں نے کیوں اتنی محنت کی کہ میں یہاں تک گفتگو کو لایا، یہ اس لیے کہ آسان راہ نہیں ہے، انسان جب اس راہ پہ بڑھتا ہے اٹھتا ہے، گرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، مگر میں نے ایک جملہ پہلے بھی کہا تھا کہ گر جانا عیب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم معصوم نہیں ہیں، خطائیں ہم سے ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، پیر پھسلیں گے، گر جانا عیب نہیں ہے، گرے رہنا عیب ہے۔ گر گئے تو پھر کھڑے ہو جائیں، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، یہ محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، پھر دھرتی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو،
پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے. ایک فصل بھرے تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. کھڑے ہیں، گر گئے، پھر کھڑے ہو جائیے، پھر سنبھلیے، پھر چلیے، جب تک منزل مل نہ جائے اس وقت تک چلتے رہنا ہے. ہاں اتنا ہے کہ عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ اس راہ کا مسافر بن کے بڑھنے والا بڑھے تو صحیح. وہ کہتے ہیں کہ تیز رفتار نہیں بھی ہے اور سمت سفر صحیح ہے تو تم قدم بڑھاؤ، قدم بڑھانا تمہارا کام، منزل تک پہنچانا ہماری ذمہ داری، ہم تمہیں وہاں تک لے جائیں گے. لہٰذا دونوں صورتیں کہا کہ ایک طرف یہ اور دوسری طرف وہ عظیم کردار کہ جو کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو بتاتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے بہترین کیا ہے، کہ ایک عورت بہترین لباس لباس تقوی ہے اور بہترین زیور شرم و حیا کا زیور ہے، اور ایک خاتون کے لیے بہترین یہ ہے کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے. یہ سیرت، دونوں کردار سامنے. اسلام کو چاہتے ہیں مگر اسلام وہ جو ہمیں پسند ہے. میں نے جملہ سنایا تھا، مرد فقیہ کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں اسلام اور مسلمان اپنے تعلق کو محسوس کریں کہ کیا ہے. اسلام اور مسلمان کا تعلق لباس اور کپڑے والا تعلق نہیں ہے کہ کپڑا لے کے پہنچ گئے درزی کی دکان پر، اس سے کہا کہ دیکھو ذرا یہ شیروانی سلنی ہے، آستین دیکھو کتنی ہے، لمبائی دیکھو کتنی رہے گی، کالر کیا رہے گا، اس کپڑے کو کاٹ چھانٹ کے میرے جسم کے اوپر فٹ کر دو. کہا یہ تعلق مسلمان اور اسلام کا نہیں ہے، بلکہ مسلمان اور اسلام کا تعلق پانی اور برتن جیسا تعلق ہے. پانی کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی، جس برتن میں ڈال دیا جائے اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. مسلمان پانی کی طرح ہے، اسلام برتن کی طرح ہے. حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس سانچے میں اسلام ڈھالنا چاہے اس میں ڈھلتا چلا جائے، اپنی شرائط پیش نہ کرے، اعتراضات نہ کرے، یہاں پہ نہ آئے. اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ کامل سیرت، کامل نمونہ عمل. اور اب جب اس منزل پہ آ گیا، اچھا یہاں پہنچ گئی، تو اب اللہ کی طرف سے جو انعامات ملیں گے، تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ پہنچ نہیں سکتا انسان وہاں تک، تصور نہیں کر سکتا، مگر ایک انعام کا ضرور تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں تاکہ آپ بھی اور زیادہ ذہن آپ کے قریب آ جائیں. کیسا انعام آنے والا آیا ہے مولا کائنات کی خدمت میں اور آ کے کہہ رہا ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، مولا سے آ کر آنے والا کہہ رہا ہے، پیغمبر کی بات ہے. اب وہ واقعہ بڑا ہے لیکن میں نے کچھ وجوہات سے اس کو چھوڑ دیا ہے، باقی چیزوں کو میں نے عرض کیا کہ آپ کو اشاروں میں سمجھنا ہے، کہاں کہاں ہوتا ہوا آیا اس کو جانے دیجئے. آنے کے بعد پیغمبر کی عظمت پر گفتگو کرنے کے لیے آیا ہے. مسلمان نہیں ہے، اس دور کا مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، کوئی اور مذہب ہے، آیا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نبی سب سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے افضل؟ ہاں، انبیاء کے سردار ہیں. کہ اگر انبیاء کے سردار ہیں تو یہ ثابت کیجئے کہ جناب آدم سے کیسے افضل ہیں. اس لیے کہ آدم کی افضلیت پر دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو ملائکہ سے سجدہ کرایا. آپ کے نبی کو کب ملائکہ سے سجدہ کرایا کہ وہ آدم سے افضل ہیں؟ کہ میں نے عرض کیا کہ ہوتا ہوا گزرتا ہوا مولا کے در تک آ گیا اور مولا سے آ کے یہ سوال کیا. بات پہنچی، اللہ نے جناب آدم کو ملائکہ سے سجدہ کرایا. آپ کے نبی افضل الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، ان کو کب ملائکہ سے سجدہ کرایا کہ وہ آدم سے افضل سمجھے جائیں؟ مولا نے کہا کیا جواب دیا ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا. اچھا یہ ایک اور بحث ہے، اس میں جانا نہیں اس وقت، کہ سجدہ پیکر آدم کو نہیں تھا، سجدہ تو حکم خدا کو تھا، سجدہ تو امر کو تھا، سجدہ تو، لیکن امام نے کہا کہ سجدہ، حکم سجدہ دیا، ملائکہ نے سجدہ کیا. جناب آدم کی افضلیت ہے، جناب آدم کی فضیلت ہے، مگر ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں، خلاصہ کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں. اللہ نے ملائکہ کو حکم سجدہ دیا. اب میں جملہ کیسے کہوں وہ والا، لیکن
خیر چھوڑتا ہوں اس جملے کو بھی اور آگے بڑھ رہا ہوں. کہ ملائکہ کو حکم دیا، لیکن ملائکہ کے اس سجدے میں، بلکہ کسی بھی عبادت میں جس کا اللہ نے حکم دیا، اس میں اللہ خود شامل نہیں ہے، مگر ہمارے نبی وہ ہیں کہ جن کے لیے حکم دیا کہ جب اے مومنین، اے اہل ایمان، درود پڑھو رسول پر اور آل رسول پر کہ اللہ بھی ان پر درود بھیجتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جس عبادت میں اللہ بھی شریک ہو جائے تو یہ ہے، یعنی تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار نماز پر. ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. اور امام شافعی کہتے نظر آتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول، تمہاری عظمت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ کسی کی نماز قبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک نماز میں تم پر درود نہ بھیج دیا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ ایک طرف یہ شخصیت ہے. اور اب دیکھتے چلے جائیے نماز کا کہ نماز بھاری معلوم ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ شخصیت جو نماز کی عظمت بیان کرتے ہوئے ہر اعتبار سے نمونہ عمل، ہر اعتبار سے کامل نمونہ عمل. کیا حکمت نماز کی بیان فرما رہی ہیں، مگر اس حکمت کو بیان کرنے سے پہلے پھر تھوڑا سا آپ کو متوجہ کروں گا کہ ذرا غور کیجیے گا اور ذرا سوچئے گا کیسے حالات، کیسا پرآشوب زمانہ، کیسا وقت، اور اس وقت میں وہ بی جو حجاب اندر حجاب ہو، اس کے حجاب کا عالم یہ ہو کہ اس کا نور بھی پیغمبر کو دیا جائے تو سیب جنت میں رکھ کے دیا جائے. اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ دوسروں کے صلب سے ہوتا ہوا نور فاطمہ پیغمبر اکرم تک پہنچے. پھر وہی بی ہے جو حق کے دفاع کے لیے خطاب کر رہی ہیں. اسے منظر نہیں بیان کرنا، خطاب کر رہی ہیں. اور کس انداز سے خطاب ہے، کس انداز کا خطبہ ہے، یہ بھی گویا پیغام تھا کہ دیکھو ایک خاتون کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں رہے. روکا نہیں اسلام نے، عرض کیا اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، روکا نہیں اس بات سے کہ اگر تمہیں ایسا وقت آ جائے، ایسا مہنگائی کا دور آ جائے، ایسا زمانہ آ جائے کہ تمہیں بھی کام کرنا پڑے، تو روک نہیں رہا اسلام. اس لیے کہ مثال شہزادی ہی کی سیرت میں موجود ہے. مولائے کائنات یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں تو شوہر کی مدد کرنے کے لیے فاطمہ گھر میں چکی چلا رہی ہیں. یہ چکی چلانا اسی لیے ذمہ داری نہیں ہے یہ شہزادی کی، لیکن جانتی ہیں کہ اسلام کی کتنی ذمہ داریاں ہیں جو مولائے کائنات پر ہیں. لہذا اب تعاون کے طور پر شہزادی چکی چلاتی ہیں. عالم آپ کو معلوم ہے کتنے ایسے مواقع ہیں کہ آئے ہیں پیغمبر تو دیکھا کہ چہرہ زرد ہے، بچوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، اور جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ 3 دن سے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ ایک دو نہیں، کئی مرتبہ کے واقعات ہیں، کئی مرتبہ کے واقعات. مگر پھر وہی بی ہے کہ دفاع حق کے لیے اب اس کو اگر نکلنا پڑ رہا ہے، گویا پیغام ہے کہ اگر دفاع حق کے لیے خواتین کو نکلنا پڑے تو ان کے لیے شہزادی کی سیرت میں یہ رخ بھی موجود ہے. کس انداز سے آئیں، کیسے پہنچیں، ان سب باتوں کو چھوڑتے ہوئے حمد پروردگار سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. مگر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے شہزادی اس ابھی پردہ پڑا ہوا ہے، سننے والے موجود ہیں، ابھی گفتگو کا آغاز نہیں کیا، بس ایک آہ کی، اور ایسی آہ تھی کہ کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ میں آنسو نہ آیا ہو. محسوس ہوتا تھا کہ در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی. اور اب گفتگو کا آغاز کیا.
اب گفتگو شروع کی. ایک وہ کردار کہ جسے نماز نہیں پسند، ایک وہ جو اپنی گفتگو کو شروع کرتی ہے تو بتاتے ہوئے کہ اللہ نے جتنے اعمال رکھے، ان اعمال کی حکمت کیا ہے، اللہ نے کیوں ان اعمال کو رکھا. حمد پروردگار. اس کے بعد شکر خدا کہ اللہ نے ہمارے گھرانے میں رسالت اور امامت کو قرار دیا، رسالت اور امامت کو قرار دیا. اس نعمت پہ شکر خدا. اور پھر یہاں سے گفتگو آگے بڑھتی ہے اور اب بھی بیان کرتی ہیں اللہ نے کیوں نماز کو رکھا، کیوں روزے کو رکھا. کہ نماز کیوں رکھی اللہ نے، اس سے پہلے توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ توحید، کہا تمہیں شرک کی ذلت سے بچانے کے لیے اللہ نے توحید کا اقرار لیا تاکہ تم شرک کی ذلت سے بچ جاؤ. اور پھر بات آگے بڑھی. نماز اللہ نے کیوں رکھی؟ تمہاری ناک میں تکبر کی ہوا نہ بھرنے پائے، تمہارے تکبر کو توڑنے کے لیے. جب ایک مرتبہ کہہ دیا اللہ اکبر تو اب اللہ سب سے بڑا ہے. جب اللہ بڑا ہے اور اس کی کبریائی کا اعلان کر دیا تو اب میں بڑا نہیں ہو سکتا، اب کوئی سردار بڑا نہیں ہو سکتا، کوئی حکمراں بڑا نہیں ہو سکتا. اگر واقعاً اس پر اعتقاد لے آئے کہ اللہ بڑا ہے تو پھر بقول اقبال کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پھر یہاں وہاں سر کو نہیں جھکانا پڑے گا. لہٰذا بتا رہی ہیں تو کیوں رکھا، کہ روزہ کیوں رکھا؟ تمہارے اعمال میں خلوص پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ نے روزے کو تم پر واجب کیا. زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا؟ تمہارا مال خالص ہو جائے اور معاشرے کے غریب طبقے کو سہارا مل جائے، اس لیے اللہ نے زکوٰۃ کو تم پر واجب کیا. حج کا حکم کیوں دیا؟ اسلام کی اجتماعی طاقت کا اظہار ہوتا رہے، اس لیے حکم حج دیا. بیان کرتے ہوئے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اور ایک ایک حکم کی حکمت بیان کر رہی ہیں شہزادی. یہ گفتگو جاری رہے گی چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کم ہے. انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کیا کیا رخ ہیں جو بی بی نے بیان کیے اور کس کس انداز سے بات کو پہنچایا ہے. لیکن متوجہ کرتے ہوئے کہ دیکھو اسلام پر عمل کرو مگر پہلے سمجھ لو، غور و فکر کر لو، اس لیے کہ عمل کے اندر عمل خالص ہو ہی نہیں سکتا. جو دعوت فکر بار بار قرآن نے دی جب تک اس کے اوپر غور و فکر نہ کر لو. ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے آگے بڑھو، ایک ایک حکمت بیان کرتے ہوئے. اور پھر اس منزل پر آئیں کہ ذرا غور کرو تم تھے کیا. گندی نالی کے پانی سے اپنی پیاس بجھانے والو، میرے بابا نے تمہیں آب وحی سے سیراب کیا. میں کہاں سے بلند کر کے کہاں تک پہنچا دیا. اس پر غور کرو، اس پر توجہ کرو. اللہ نے یہ احکام رکھے، ان احکام کی پابندی کرو مگر غور کرو. اور پھر یہاں سے بتایا کہ تم اس کی خدمات کو فراموش کر رہے ہو کہ جس کی خدمات اور قربانیوں کے نہ مٹنے والے نقوش اسلام کے ہر موڑ پر موجود ہیں. کس کو نظر انداز کر رہے ہو؟ کس کی طرف سے تم نے اپنے رخ کو پھرا لیا؟ اور یہ ساری باتیں بیان کرتے ہوئے پھر اس منزل پر آئیں. اب کہا مجھے پہچانو، مجھے پہچان لو. اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور محمد میرے بابا ہیں. اور پھر بات آگے بڑھی. کہا کہ پیغمبر کیا اس دنیا سے رخصت ہوئے، نبی اس دنیا سے کیا گئے. گویا سورج میں پہلے جیسی وہ چمک نہ رہی، چاند میں اب وہ روشنی نہ رہی، ستاروں میں اب وہ چمک نہیں رہ گئی جو پہلے تھی، پہاڑوں کی بلندی بھی پہلے سے کچھ کم ہو گئی، اور ہم اہل بیت کی عظمت سے بھی دنیا نے رخ پھیرا لیا. یہ اپنے درد کا بیان ہے اور اس درد کا بیان کرتے ہوئے بیچ کی باتیں کل کی تقریر میں عرض کروں گا. پھر وہ مرحلہ آیا کہ اب پلٹ کے کہا کہ یہ جو میں نے تم سے بیان کیا یہ اتمام حجت تھا جو ہو گیا، اتمام حجت تھا جو میں نے کر دیا. اچھا تم نے اس ناقے پہ قبضہ کر لیا تو اب کر لو، مگر یاد رکھو اس کی کمر کمزور ہے، اس کے تھن زخمی ہیں. جب بھی تم اس سے دودھ نکالنے کی کوشش کرو گے تو خون کی دھاریں نکلیں گی.
خون کی دھاریں نکلیں گی. اور درمیان میں وہ اہم پیغام دیا کہ کاش تم نے ہمارے راستے کو چھوڑا نہ ہوتا. کیا فرما رہے ہیں پیغمبر؟ فاطمہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، فاطمہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنے والا آیا اور آ کے امام سے پوچھ رہا ہے کہ مولا یہ حدیث آپ سے منسوب کی جاتی ہے. سندل نام ہے صحابی کا. صادق آل محمد سے سوال کر رہا ہے یہ آپ سے حدیث منسوب کی جاتی ہے، کیا آپ نے اپنے جد سے اسے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. مولا مجھے اس کی صحت پہ شک تھا، لہٰذا آپ تک آ گیا ہوں کہ آپ بتائیں کیا واقعاً یہ حدیث پیغمبر ہے. امام نے کہا کیوں تجھے شک ہے؟ اور اس کے بعد کہا کہ یہ بتا کیا تجھ تک یہ حدیث اور یہ حکم پیغمبر نہیں پہنچا کہ جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جس نے کسی مومن کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا؟ کہا کہ ہاں مولا یہ حدیث تو مجھ تک پہنچی ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ صحیح حدیث ہے. کہا تو ایک عام مومن کو خوش کرنے والا اگر اللہ کو خوش کر سکتا ہے تو جو بضعۃ الرسول ہو، جو پیغمبر کا ٹکڑا ہو، اگر اسے کوئی ناراض کرے اور اللہ ناراض ہو جائے، اگر اسے کوئی راضی کرے اور اللہ راضی ہو جائے تو اس میں تجھے شک کیوں ہے؟ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ ہاں، جس نے اپنی پوری زندگی 18 سال کی مختصر حیات مگر کتنی جامع کہ رسول اللہ کے بعد پھر ہدایت کے لیے مولا کائنات کی ضرورت ہے، علی کے بعد پھر حسن کی ضرورت ہے، حسن کے بعد پھر حسین کی ضرورت ہے، حسین کے بعد پھر امام زین العابدین کی ضرورت ہے، اور سلسلہ چل رہا ہے. مگر اللہ نے 18 سال کی کامل زندگی کہ علی کے بعد پھر حسن کی ضرورت، حسن کے بعد حسین کی ضرورت، مگر فاطمہ کے بعد پھر دوسری فاطمہ کی ضرورت نہیں ہے. فاطمہ کے بعد پھر فاطمہ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایک رخ ہے زندگی کا، ہر اعتبار سے کامل شخصیت، مگر اللہ نے کوئی بھائی نہیں دیا تو واپس لے لیا. لہٰذا ایک بہترین زوجہ کیسی ہو، ایک بہترین بیٹی کیسی ہو، ایک بہترین ماں کیسی ہو، یہ سارے رخ تو سیرت میں نظر آ جائیں گے، مگر ایک بہترین بہن کیسی ہو یہ شہزادی کی زندگی میں نظر نہ آئے گا. اسی لیے زینب کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، اسی لیے ثانیہ زہرا ہیں جناب زینب کہ بہترین بہن کیسی ہو. زینب کی آغوش کی تربیت کی ہوئی بچی کو دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا ایسی بہن. ہاں آزادارو، میں سوچ رہا تھا کہاں سے کیا مصائب آپ کی خدمت میں پڑھوں، اتنے 5 تقریروں میں کیا مصائب بیان کیے جائیں، مگر ہاں ایک جملہ سناؤں پہلے، آپ کا دل آمادہ ہے سننے کے لیے. اور میں نے کیوں کہا کہ کیسے مصائب بیان ہو؟ اس لیے کہ ہم تو صرف یہی پڑھتے چلے آئے ہیں اور یہی سنتے ہیں کہ شہزادی اپنے بابا کے بعد مسلسل روتی رہیں، اور ایسے روئیں کہ کہہ کے روئیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ. مگر کیا فاطمہ کا رونا رک گیا؟ پیغمبر کے بعد کیا فاطمہ کا گریہ رک گیا؟ نہیں، فاطمہ تو اس وقت بھی گریہ کر رہی تھیں اور آج بھی رو رہی ہیں. اپنا شکستہ پہلو سنبھالے ہوئے آج بھی جہنم حسین پہ فرش عزا بچھتی ہے. شہزادی آج بھی رو رہی ہیں، آج بھی گریہ کر رہی ہیں. اور ہمیں زیادہ رونا کس بات پہ آتا ہے؟ کون سی مصیبت کا بیان کروں کہ جس پہ کہوں کہ اس پہ زیادہ رونا آتا ہے؟ ہاں اتنا ضرور کہ بعد پیغمبر اگر پیغام بھی ملا تو یہ کہ یا دن کو رو لیا کیجئے یا رات کو رو لیا کیجئے، یا دن کو رویا کیجئے یا رات کو رویا کیجئے.
کہا ابو الحسن فاطمہ کا گریہ نہیں رکے گا، مگر میرے لیے آبادی سے دور کوئی ایسا سایہ، کوئی ایسی جگہ بنا دی ہے جہاں جا کے میں رو لیا کروں۔ اور مولا نے 4 ستون کھڑے کر کے ایک سائبان بنایا، تاریخ کا پہلا امام بارگاہ۔ شہزادی وہاں جاتی تھی، دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے وہاں جاتی تھی، گریہ کرتی تھی۔ مگر ایک دن جو فاطمہ واپس آئیں تو چہرہ دھوپ میں جھلسا ہوا تھا، دھوپ میں جھلسا ہوا تھا۔ کبھی بھی کیا ہوا کہ یا علی وہ سائبان نہیں رہا، یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ وہ سایہ رہ جائے جہاں بیٹھ کے فاطمہ نے جملے کہے۔ ہاں تصور کیجئے گا، شام غریبہ کا منظر بہت رلاتا ہے، شام غریبہ کا منظر بہت رلاتا ہے، مگر پھر اچانک شہزادی پر ہونے والا ظلم یاد آتا ہے تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ اس لیے کہ شام غریبہ میں، اب میں کیسے یہ جملہ کہوں، شام غریبہ میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ میں پورا نہیں کر سکتا۔ شام غریبہ میں ماؤں کے سامنے بچوں کے تماچے مارے گئے۔ ہمارے سلام حسن و حسین پر، سلام زینب و کلثوم پر۔ اللہ اللہ، کیا کیا مصیبتیں ہیں جو دیکھیں۔ ایک دن مولا کائنات بیان کرتے ہیں، عجب عالم تھا، ہر دن ایک نئی مصیبت تھی۔ علی آئے، فاطمہ نے سوال کیا، یا علی میرا دل بڑا بے چین ہے، مجھے یہ پتا چلا، یہ معلوم ہوا، مجھے بتایا گیا، فضہ نے بتایا کہ اب لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے۔ یہ سننا تھا جیسے ایک مرتبہ صبر کا باندھ سا ٹوٹ جاتا ہے، کوئی اپنا کوئی اگر پوچھے کچھ بات کیا تھی فاطمہ علی کے لیے، یہ تو اس وقت پتا چلا جب شہزادی رخصت ہوئی اور مولا نے کمر تھام کے کہا، الآن انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ ہاں زادارو، بس آخری فقرے سنیے گا، آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں۔ کیا تھی؟ ہاں ایک دن جو مولا آئے تو کہا کہ یا علی آج بابا کی بہت یاد آتی، میرا دل چاہتا ہے ایک مرتبہ بابا کے کرتے کی زیارت کروں، یا علی مجھے بابا کے کرتے کی زیارت کرا دیجئے۔ مولا کائنات نے وہ صندوق منگایا، صندوق کھولا، رسول اللہ کا پیراہن نکالا۔ اب جو بابا کا کرتا دیکھا، بابا کا لباس دیکھا، شہزادی کی بے چینی اور بڑھ گئی، اس لباس کو سونگتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، اے بابا آپ کی خوشبو تو رہ گئی مگر آپ چلے گئے، اے بابا اتنا روئی کہ غش آ گیا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا یہ کرتا کبھی پھر فاطمہ کے سامنے نہ لانا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے ایک بات عرض کروں، اے بی بی آپ نے جو کرتا دیکھا تھا اس میں تیر کے نشان تو نہیں تھے، اس پہ خون کے دھبے تو نہیں تھے۔ اے بی بی آپ نے کرتا دیکھا تھا مگر ایک 4 برس کی فاطمہ ہے جس کے سامنے بابا کا لاشا تیروں سے چل۔ مولا کہتے ہیں ایک دن جب میں گھر میں داخل ہوا، دیکھا وہ فاطمہ کہ جن سے جو گھر میں بھی میں کہتے یہ جملہ کہوں، گھر میں بھی چلتی تھی تو ایک ہاتھ دیوار پہ ہوتا، دوسرے ہاتھ سے پہلو تھا۔ مولا کہتے ہیں میں گھر میں آیا، دیکھا ایک ہی وقت میں شہزادی کئی کام کر رہی ہیں، چکی بھی چل رہی ہے، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، کھانا بھی پکایا جا رہا ہے۔ کبھی بھی آج آپ کی طبیعت کچھ اچھی محسوس ہوتی ہے، کہا یا علی میرے پاس بیٹھ جائیے، میرے پاس بیٹھ جائیے۔ کہا یا علی بابا خواب میں آئے تھے،
بابا آئے تھے کہہ رہے تھے فاطمہ مصیبت کے دن ختم ہوئے، آؤ فاطمہ آؤ، ہم جنت میں تمہارے منتظر ہیں۔ میں اتنا سننا تھا، علی زمین پر بیٹھ گئے، اے بی بی کیا مجھے چھوڑ کے چلی؟ آزادارو وصیتیں کرنی شروع کی، وصیتیں کرنی شروع کی، بس پڑھ چکا، مگر ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہیں پر رک جاؤں گا۔ جانتے ہیں، معلوم ہے نا کہ شہزادی اتمام حجت کے لیے ہر شب میں جایا کرتی تھی، ہر شب میں جاتی تھی۔ ایک نام آپ تلاش کیجئے گا تاریخ میں، ایک شخص، تاریخ کی ایک شخصیت ہے، اس کے پاس گئی اتمام حجت کے لیے، اس سے جا کے اتنا کہا بھئی اتنا بتا دو، کیا تم غدیر میں موجود نہیں تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ اچھا کیوں اس کے پاس گئیں؟ جب تلاش کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس سے خصوصی وصیت کی تھی رسول اللہ نے کہ اگر میری فاطمہ کبھی نصرت کے لیے آئے تو انکار نہ کرنا، انکار نہ کرنا۔ اس لیے جا کے کہا کیا تجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ بی بی آپ نے کیوں زحمت کی، آپ کیوں تشریف لائی، مجھے حکم دیا ہوتا میں آ جاتا۔ کہا کہ بھائی اتنا بتا دیجئے اوروں نے نصرت کی، اوروں نے مدد کی؟ کہا نہیں، سب نے آنکھیں پھرا لی، کسی نے مدد نہیں کی۔ کبھی بھی پھر مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ میں نے جملہ دیکھا، شہزادی وہاں سے پلٹی تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور ایسے قدم اٹھا رہی تھی کہ جیسے بہت کمزور ہو گئی ہوں۔ اسی عالم میں روضہ رسول پر پہنچی اور روضہ رسول سے اپنے حجرے تک آتے آتے فاطمہ 2 جگہ زمین پر بیٹھی۔ آزادارو، مولا کائنات سے وصیتیں کرنی شروع کی، وصیتیں کی، وصیتیں کر چکی۔ کیسی وصیتیں کی، کیا کیا وصیتیں کی عرض کروں گا، مگر ایک وصیت سن لیجئے۔ یا علی، قیامت تک آنے والی میری نسل کو میرا سلام کہیے، میرا سلام کہیے گا۔ یا علی، میرا سرمایہ میرے یہ بچے ہیں، یا علی بچوں کا خیال رکھیے گا۔ یا علی، میں کچھ دنوں سے آپ کی ویسی خدمت نہ کر سکی جو حق تھا، وہ خدمت نہ کر سکی جو حق تھا۔ وصیتیں کی، مولا اٹھے، رخصت ہوئے، مولا مسجد میں آئے۔ اس کے بعد جناب زینب کو اپنے قریب بلایا اور ماں نے بیٹی سے وصیتیں کرنی شروع کی۔ ساری وصیتوں کو تو وقت نہیں بچا، بس ایک جملہ سن لو۔ جب وصیتیں کر چکی تو شہزادی نے تبرکات میں سے ایک کپڑا نکالا، کہا اے زینب، میرے بعد جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں چلی جاؤں، اے زینب یہ جنت کا کپڑا ہے، بابا نے مجھے دیا تھا، اس میں سے ایک ٹکڑا میرے کفن میں شامل کر دینا، باقی کو محفوظ رکھنا۔ میرے بعد تمہارے بابا تم سے رخصت ہوں گے، اس وقت یہ دوسرا کپڑا کفن میں شامل کرنا، پھر حسن رخصت ہوں گے، یہ کپڑا شامل کر دینا۔ یہ کہہ کے شہزادی خاموش ہو گئی، نہ جانے نگاہیں کیا منظر دیکھ رہی تھی۔ ارے کیا عجب ہے کہ زینب نے پوچھا ہو اماں بابا کے لیے وصیت کر دی، بھائی حسن کے لیے وصیت کر دی، مگر میرے حسین کے لیے، اے زینب حسین کو کفن کی ضرورت نہ پڑے گی، اے زینب حسین جلتی ہوئی زمین پر امام زمانہ سلام کرتے، میرا سلام میرے جد پر جسے کفن نہ مل سکا، کھجور کی چٹائی میں جس کی لاش کے ٹکڑوں کو سلام کرتے، میرا سلام اس رخسارے پر جو خاک میں بھر گیا، سلام اس داڑھی پر جو خون میں رنگین ہوئی۔ بس میں نے پڑھ دیا، آخری فقرہ سننا۔ یہ خون میں رنگین کیسا خون تھا جس کا تذکرہ امام کر رہے ہیں؟ یہ کون سا خون تھا؟ ایک تو 6 مہینے والے کا خون تھا جسے لینے سے آسمان نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، اور آقا نے، اور دوسرا خون جانتے ہیں کون سا تھا؟ جب فاطمہ کا لال ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا تھا، ارملہ نے تیر چھوڑا، وہ تیر حلقہ گلو میں آ کے پیوست
زمین کربلا کو زل سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون